السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ میاں نواز شریف کو روشنی کی رفتار سے، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے لائٹ کی سپیڈ سے، اور ہمارے ہاں اس اصطلاح کا استعمال ہو چکا ہے مختلف انداز میں ماضی میں، اسی سلسلے میں ان کو جو ریلیف مل رہا ہے اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ آج یہ سلسلہ ایک بار پھر سے جاری رہا، جس میں ان کے چاہنے والے تو ہمیں خوش نظر آئے، لیکن ان کے سابق اتحادی ہوں یا مخالفین ہوں، وہ ضرور اس سلسلے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ نواز شریف آج توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت کے سامنے انہوں نے سرنڈر کیا۔ جج محمد بشیر کی ہدایت پر نواز شریف سے عدالتی پیپرز پر دستخط کرائے گئے اور انہیں واپس جانے کی ہدایات کی گئیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نواز شریف نے سرنڈر کر دیا، اب ان کے دائمی وارنٹ مسترد کر دیں، وارنٹ مسترد ہوں گے تو ٹرائل آگے چل سکے گا۔ عدالت نے نواز شریف کے دائمی وارنٹ منسوخ کرتے ہوئے 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کی ہدایت کی اور سماعت کو 20 نومبر تک ملتوی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیسز میں جو ریفرنسز ہیں، اس میں حفاظتی ضمانت میں توسیع کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ ان کے کارکنان ساتھ چلتے ہوئے اور ان کا استقبال کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ان کی حفاظتی ضمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع کی اور ان کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیسز میں سزا معافی کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر نیب کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ عدالت نے نیب سے یہاں تک ایک بار پھر یہ سوال دہرایا بھی ہے کہ نیب کو اگر کوئی اعتراض ہی نہیں تو پھر ریفرنسز ہی کیوں واپس نہیں لے لیتے۔ ہم اس کے اوپر یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر ایک تو یہ جو بات عدالت کر رہی ہے، تو پھر ایک کیا کیسز کی ان جنرل وقت رہ جاتی ہے جو نیب کی طرف سے بنائے گئے، سالہ سال ان کا نہ صرف عدالتوں میں ٹرائل ہوا بلکہ ان کا میڈیا کے اوپر بھی ان کیسز کے ذریعے ٹرائل ہوا۔ یہ کہنے میں کہ حق و جانب ہے، اس بنیادوں کے اوپر مسلم لیگ نون کی ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہوتی رہی۔ ان دونوں عدالتوں کے علاوہ پنجاب کی نگراں حکومت بھی آج میدان میں آئی ریلیف دینے کے لیے میاں صاحب کو، اور انہوں نے العزیزیہ ریفرنس میں ان کی سزا معطل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ نگراں کیبنٹ نگراں حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں عامر میر صاحب۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کرمنل پروسیجرل کوڈ سیکشن 401 کے تحت حکومت جو ہے وہ مجرم کی سزا معطل کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اور یہی اختیار استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعی ہی نگراں حکومت یہ اختیار رکھتی ہے یا درست استعمال کیا گیا ہے اس اختیار کو۔ اس کے علاوہ نواز شریف کو جس طریقے سے آج ایلیٹ فورس کی سیکیورٹی ملی، پروٹوکول ملا، اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، خواہ وہ ان کی واپسی سے لے کر جس طریقے سے بائیو میٹرکس کے لیے نادرا کی ٹیم گئی تھی جہاز میں، اس سے لے کر اب تک یہ تنقید ان کے اوپر کی جا رہی ہے۔ تو کیا نواز شریف کے حوالے سے یہ تنقید ہونا پروٹوکول کی یہ درست ہے، یا بطور سابق پرائم منسٹر نواز شریف یہ تمام پروٹوکول لینے کا حق حاصل رکھتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے جو بدستور نواز شریف کے اوپر تنقید کر رہی ہے۔ کافی اہم رہا خورشید شاہ صاحب کا بیان اس سلسلے میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف پاکستان کو ضرور بچائے لیکن کسی کی مدد سے نہ آئیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارا واضح موقف تھا کہ الیکشن نواز شریف کے لیے روکا گیا ہے، نواز شریف کو اعلان کرنا چاہیے کہ اب میں آ گیا ہوں، اب الیکشن کروائے جائیں۔ یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے بار مطالبے پر کیا نواز شریف صاحب بھی الیکشن کروانے کے باقاعدہ مطالبے کے ساتھ ہم آواز ہوں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے الیکشن کمیشن میں کی توہین کا جو کیس تھا، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین صاحب آج پیش ہوئے اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے یہ استدعا کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کمیشن پر صرف کوئی توہین ہی، کوئی تنقید ہی تو کی ہے، ایسی بھی کیا توہین ہو گئی، آئندہ ایسی وہ کوئی بات نہیں کریں گے، ان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس خارج کیا جائے۔ اس پر الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اختلاف رائے سب کا حق ہے لیکن گالی دینا کسی کا حق نہیں ہے، آپ جائیں اور چیئرمین پی ٹی آئی سے لکھوا کر لے کر آئیں کہ وہ معذرت کرتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی تحریری طور پر معافی مانگے، اور جس کانٹیکسٹ میں وہ تنقید کر رہے تھے، بے شک الفاظ کا جو چناؤ تھا اس کا تو یہ خمیازہ ہے جو ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن جو ان کا کانٹیکسٹ تھا الیکشنز کروانے کے حوالے سے یا جو جانبداری کے حوالے سے، وہ تبدیل ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ اب پی ٹی آئی کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس میں آج کی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ اندلیب عباس صاحبہ اور دیگر 2 خواتین جو پی ٹی آئی سے منسلک رہیں، وہ دونوں نے خاموشی، اپنی طویل خاموشی تینوں نے توڑتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب سے آج ملاقات کر کے استحکام پاکستان پارٹی میں وہ شامل ہو گئی۔ ایک کنفیشن یہاں پہ میں کرنا چاہوں گی کہ اس پروگرام میں جتنے بھی مہمان شریک ہوتے ہیں ان سب میں پی ٹی آئی سے جب منسلک تھی اندلیب عباس صاحبہ تو وہ سب سے ایک ڈیفیکلٹ گیسٹ کے طور پہ پیش ہوتی تھی، کیونکہ اتنا زور و شور سے وہ اپنی پارٹی کا دفاع کرتی تھی۔ آج وہ آئی پی پی میں شامل ہو چکی ہیں۔ مخالفین کا کیا یہ الزام درست ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگ تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہے ہیں، ایسی کوئی اور ماضی میں مثال نہیں دیکھی جاتی؟ ایک اور ہے سویلینز کی کہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو کل عدالت کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کو جہاں کئی سیاسی جماعتیں
قانونی ماہرین اور انسانی حقوق کو جاننے والے اس کو قانون اور آئین کی بالادستی سویلین سپریمیسی قرار دے رہے ہیں. وہیں پر مسلم لیگ نون کھل کر تنقید کر رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ متنازع بینچ کا فیصلہ ہے اور استحکام پاکستان پارٹی بھی اب اس میں میدان میں آ گئی ہے. انہوں نے بھی اس کے اوپر تنقید کی ہے. اس فیصلے کے اوپر تمام ایشوز کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان صاحب اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے وکیل بھی اور جماعت سے منسلک بھی شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم نے حافظ احسان صاحب کو بھی دعوت دی ہے. آپ ماہر قانون سے ہیں, آپ سے آپ کی رائے جانیں گے ہم ان معاملات کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ سب کا. میں شعیب شاہین صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. میاں صاحب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں, اس کے اوپر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. ان کو ضمانتیں بھی ان کی منظور ہو رہی ہیں, نیب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اگر کیس بائی کیس بھی آپ اس کے اوپر بات کر لیں, اس میں اعتراض کیا ہے جس طریقے سے ان کو عدالت سے ریلیف مل رہا ہے؟ دیکھیں, عدالت سے ریلیف ملنا آن دی بیسز آف ایویڈنس کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہاں ایویڈنس کی تو بات ہی نہیں ہے. ایویڈنس آنے کے بعد ان کی اوپر کرپشن کے جو کیسز تھے وہ ثابت ہو گئے, انہوں نے اس کے خلاف اپیل فائل کی. پارٹ ہرڈ کیسز تھے یہ چیف جسٹس اور جسٹس محسن اختر کیانی کے, جس میں مریم نواز کی اکوٹل بھی ہو گئی. تو پارٹ ہرڈ کیسز میں یہ مس یوز آف بیل کرتے ہوئے یہاں سے وہ چلے گئے, جس طرح وہ ڈیل کر کے بطور خواجہ آصف نکل گئے یہاں سے پاکستان سے, پھر 4 سال کے لیے نہیں آئے, پوری دنیا کے لیے وہ صحت مند تھے. اپیلیں ان کی خارج ہو گئیں. اب اپیلیں خارج ہو گئیں, ضمانتیں خارج ہو گئیں, ان کو پروٹیکٹیو بیل نہیں مل سکتی تھی, غلط ملی وہ بھی ختم ہو گئی. اب آج یہ عدالت میں سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو جانا چاہیے تھا جیل ان کمپلائنس آف دی ججمنٹ آف دی نیب کورٹ. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں. اب وہاں نیب کا پراسیکیوٹر وقت سے پہلے کھڑا ہے, وہ کہتا ہے جی کوئی اعتراض نہیں ہے. اب کوئی اعتراض نہیں ہے کے علاوہ ان کے پاس کوئی زبان پہ کوئی لفظ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بن بلائے آج پھر کیسے آ گئے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے ساتھ بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی کو کیسے چینج کر دیا. سیٹلڈ لا یہ ہے کہ جو پارٹ ہرڈ کیس ہوتا ہے وہی بینچ سنتا ہے. اور نمبر 2, جب کسی کو ایکوزڈ کا کسی نے بھی بینچ سنا, کسی بینچ نے کیس سنا ہوا ہو تو وہی بینچ سنا کرتا ہے. تو آج انہوں نے بینچ کیسے تبدیل کر دیا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ نیب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو ملزم کی گرفتاری مطلوب ہے. بھائی انہوں نے نیب نے گرفتار کر کے تو نہیں لے کے جانا تھا, وہ ملزم تو ہے نہیں, وہ تو مجرم ہے. آپ تو جیل سپرنٹ کے حوالے کریں ان کو, آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں. آپ کے پاس اپیل ریسٹوریشن کی کیس آ گیا, آپ نے اپیل ریسٹور کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے یہ آپ کی ڈسکریشن ہے. لیٹ دی پراسیکیوشن اور وہ نیب کے وکیل آئے, آ کر بتائیں جی نیب اپیل کو ریسٹور کرنا ہے یا نہیں. ریسٹور ہونے کے بعد پھر میرٹ پہ اس کا ڈیسیژن ہونا ہوتا ہے. اگر کل نیب کا پراسیکیوٹر کہتے کہ سارے مجرموں کو آپ بری کر دیں تو کیا آپ عدالت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور بری کر دیں گے؟ ان سے سوال کرنا ہی غلط ہے. ابھی تو ضمانت کا کیس ہی نہیں آیا. ضمانت کا کیس تو تب آئے گا جب آپ کی اپیل بحال ہو جائے گی, اور اپیل بحال ہونے کے بعد ضمانت جس نے مس یوز کی ہو اس کی تو ضمانت ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو کوشچن یہاں یہ ہے ضمانت کیا ہے. میں اسی پوائنٹ کے اوپر میں شعیب صاحب میں حافظ احسان صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو شامل کرتی ہوں. حافظ احسان صاحب مس یوز آف بیل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں شعیب صاحب کہ جس طریقے سے میاں صاحب باہر گئے ملک سے, اب عدالتیں ہمیں بادرڈ نظر نہیں آتی اس بات کے اوپر بھی کہ جن صحت کے گراؤنڈز کے اوپر گئے تھے اس کے لیے کیا ثابت کیا جا رہا ہے, پروف کیا جا رہا ہے عدالت کے اندر, کن بیسس کے اوپر وہ واپس نہیں آئے تھے. ایک لمحہ فکریہ نہیں, تمام سیاسی بحث سے ہٹ کر ایک طرف بھی نظام انصاف جس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے اس ملک میں اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کومل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. میں اس کو ایک اور کانٹیکسٹ کے اندر دیکھتا ہوں, اور میری ایک ہمبل سبمیشن ہے جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں کہ بجائے اس چیز کے کہ ہم دوسروں کے کیسز کے اوپر اس لیول پہ کرٹیسزم کریں کہ وہی آرگومنٹ جب ان کی طرف آتا ہے تو اس کے اندر پھر رسپانس کا ٹائم دینا بڑا مشکل ہے. اس وقت پاکستان کے اندر دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, جس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ہے, ان دونوں کے کیسز عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں, اور عدالتوں کو ہی چاہیے کہ اس کے اوپر فیصلہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح فیصلہ آنا چاہیے. یہ ایک ہے براڈ پرنسپل. چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح 2018 کے اندر آرگومنٹس کیے جا رہے ہیں, آج اس کا سارا ریورسل ہو رہا ہے, اور جو 2023 کے اندر ہے, کل کو اگر 2024-25 کے اندر سچویشن آئے گی تو بڑا مشکل ہوگا ان ساری چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا.
لیکن جنرلی میں اب آپ کو چیز یہ بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر جس کانٹیکسٹ کے اندر آپ نے بات کی ہے وہ بات بالکل کسی حد تک ٹھیک یہ ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے اس کا کام بڑا رسپانسبل ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی اس نے کیس بنایا ہے اس کو پراپر طریقے سے ڈیفینڈ کرے، اور ڈیفینڈ کرنے کے بعد جو ہے اپنی پوری ایفرٹس لگائے جو انہوں نے اس کام کے لیے انویسٹیگیشن کی تھی، چلان جمع کروایا تھا، اور اس کے بعد اس کو کورٹ آف لا کے اندر کیا۔ اب جو چیز اس کے اندر آ رہی ہے، پروسیکیوشن کے پاس دو آپشن ہیں، بجائے اس چیز کے کہ وہ ان ساری چیزوں کو کنسیڈ کر، اس کے اوپر ایک بہت کوسچن مارک آ رہا ہے کہ کیوں اس طرح چیزیں ہو رہی ہیں کہ ایک طرف ایک شخص آ رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ نیب کا جو پروسیکیوٹر ہے وہ آتا کہتا ہے جی مجھے اعتراض ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بہتر اس کے اندر یہ تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں اس طرح ہی چلنی ہے تو نیب کے اندر ایک جو خصوصی طور پہ جو ہمارا سیکشن 492 493 یا 494 سی آر پی سی ہے کہ ایک انٹرنل اس کے اوپر میٹنگ کرے، اور جس کا آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بھی اس کی عندیہ دیا ہوگا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس پروسیکیوشن کو لے کے آگے چلنا ہے یا ہم نے اس کو وڈرا کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز جو تھے یہ ٹھیک نہیں بنے تھے یا ان کے اندر کنوکشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں آئی، تو آپ سیدھا جا کے ایک ایپلیکیشن جو ہے 493 494 فائل کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو واپس لے لیں۔ اور پروسیکیوشن کے پاس دونوں چیزوں کے اوپر پار ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف چارج فریم نہ ہوا ہو تو آپ ڈسچارج کی اپلیکیشن دے دیتے ہیں، اگر چارج فریم کر کے کوئٹو سٹیج پہ بھی چلا گئے بات اس چیز کی تو آپ ایک پروسیکیوشن اس لیول کے اندر آئے، اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر میں ہے آپ کی اس بات جی اگر آپ چلیں آپ مکمل کر لیں، جی مکمل کر لیں۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جو پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے یا پاکستان کی پروسیکیوشن ہے اس کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے، یہ سسٹم جو ہے پرسنالٹی بیس چلتا ہے، اور اس پرسنالٹی بیس کے اندر پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ سب سے بڑا اس کا افیکٹ بھی ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک کوسچن مارک بھی کرتا ہے۔ دنیا کے اندر نہ اس طرح کی پروسیکیوشن ہوتی ہے، نہ اس طرح کے ٹرائلز ہوتے ہیں، نہ اس طرح کی ہمارے جوڈیشل انسٹیٹیوشن کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے۔ لیکن یہ پھر حافظ صاحب یہ جواز تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، پھر اگر ہم ایک جنیرک ہی گفتگو کریں گے قانونی معاملات کے اوپر بھی، میں رانا صاحب کی طرف آؤں گی، لیکن کوئی کامنٹ شعیب صاحب اگر آپ رانا صاحب جو گفتگو حافظ صاحب کریں اس پہ رسپونڈ کرتے ہوئے، یا جو سوال عدالت میں بھی ہے کہ پھر ریفرنسز واپس ہی لے لیے جائیں۔ اب یہ وہ تمام مقدمات ہیں جن کی بیسس پہ سالہ سال نہ صرف جیسا میں نے انٹروڈکشن میں ذکر کیا عدالتوں کے اندر یہ معاملات نیب کے روبرو چلے، میڈیا پہ بھی ٹرائل ہوا، آپ سب نے پی ٹی آئی نے بالخصوص اس میں اپنا حصہ ڈالا، تو یہ تو پھر وہ صورتحال لگتی ہے کہ ان ریفرنسز کے سلسلے میں میاں صاحب سے معافی بھی مانگ لے نیب اور معاملات یہیں پہ ختم ہوں اور اثر نو ان کو دیکھا جائے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ریاست نے ایک نیا اصول بنا لیا ہے کہ پاکستان میں جو جتنا بڑا کرپشن کا مجرم ہوگا ہم نے اس کو اتنا بڑا پروٹوکول دینا ہے، اتنا زیادہ اس کے لیے ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کس کیپیسٹی میں نگران حکومت نے اس سینٹنس کو سسپینڈ کر دیا، میٹر سب جوڈیس بیفور دی کورٹ آف لا۔ پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیس بنایا تھا، بھائی نیب وہ کہہ رہے جی سیکشن 401 کرمنل پروسیجرل کوڈ کا شعیب صاحب استعمال کیا گیا ہے۔ نہیں ہو سکتا، نگران حکومت کا پہلے تو اختیار نہیں ہے، دوسری بات نگران حکومت پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیس نہیں بنایا، پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیس نہیں بنایا، وہ سینٹنس کیسے سسپینڈ کر سکتے ہیں؟ کل بلوچستان کی گورنمنٹ اٹھ کے تو آپ کے پی کے کی کسی بھی ملزم کو اور مجرم کو جا کے کہے جی میں نے سزا سسپینڈ کر دی، انڈر وٹ اتھارٹی آف لا؟ کتنا کیا ہم نے تماشا بنایا ہے اس نظام انصاف کا، اور پورا نظام ننگا ہو گیا ہے، اور سارا جو ایک ٹھیک ہے میں رانا صاحب کی طرف جاتی ہوں، یہ آپ کا پوائنٹ یہ لے کر جو آپ نگراں پنجاب حکومت کی بات کریں شعیب صاحب، میں شعیب صاحب رانا احسان صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں گی۔ رانا احسان صاحب یہ پروٹوکول کا سوال ہر طرف سے جی ایک بات سے اپنی کر لیتا جو احسان صاحب نے کہا ہے، دیکھیں ریفرنس فائل ہونے اور کنوکشن ہونے سے پہلے، یعنی فرد جرم سے پہلے چاہے تو وہ واپس لے سکتے تھے، آج کنوکشن ہو چکی ہے، اپیلیں خارج ہو گئی ہیں، عدالت پابند ہے اپیلوں کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرے۔ کیا صرف تفتیشی آگے جھوٹ بول دے یا پراسیکیوٹر جھوٹ بول دے، ملی بھگت کر لے تو اس پراسیکیوٹر کے خلاف ایکشن لینے کی پابند ہے کورٹ؟ پراسیکیوٹر کی بات بغیر ایویڈنس کے تسلیم کرنے کی پابند نہیں ہے۔
جی شعیب صاحب ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. رانا احسان صاحب، پروٹوکول کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے. آپ کے لیڈر ہیں، آئے ہیں، وہ آپ لوگوں کے سر آنکھوں پر، وہ باقی بھی جتنے ان کے سپورٹرز ہیں ان کی سر آنکھوں پر، لیکن نظام انصاف کا تماشا بننے کا خدشہ اس وقت لگایا ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کو، جیسے شعیب صاحب ذکر کر رہے ہیں. اب یہ نگراں حکومت ہے، وہ ان کو تو فیصلہ ان کا معطل کر رہی ہے ان کے حوالے سے، لیکن کیس بنایا پنجاب حکومت نے نہیں تھا. آؤٹ آف دا وے جا رہا ہے سسٹم. میاں صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے الزام یہ لگایا جا رہا ہے اس وقت. کیسے رسپونڈ کریں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ساری باتیں اور جو اتنا ولولہ مچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ تو تب ہونا چاہیے تھا نا جب پاناما سے اقامہ نکالا گیا. تب تو کسی نے نہیں کہا کہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. کس طریقے سے مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے، کس طریقے سے واٹس ایپ کے اوپر جے آئی ٹیز تشکیل دی گئیں، کس طریقے سے جب جسٹس مرحوم ارشد ملک نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایون فیلڈ کے اوپر بھی مجھے کوئی کرپشن نہیں ملی، کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میرے پہ پریشر تھا تو اس لیے میں نے سزا سنائی. تو اس وقت وہ ججمنٹ جو ہے وہ بھی معطل ہو جانی چاہیے تھی جہاں جج صاحب کو مس کانڈکٹ اور کے اوپر نکالا گیا. تو یہ تب تماشا لگا ہوا تھا جب آپ ایک بے گناہ کو بغیر کسی شواہد کے، ایویڈنس کے، انکم بیونڈ مینز کے اوپر جو ہے آپ اس کا رگڑا نکال رہے تھے. تو تب یہ ساری باتیں ہونی چاہیے تھی. بالکل ایویڈنس بیسڈ چیزیں چلنی چاہیے، لیکن ایویڈنس ہی تو نہیں ہے کرپشن کی کہ پبلک منی جو ہے وہ کہاں سے چرایا گیا، کیسے کوئی سرکاری جو معاملات ہیں اس سے پیسے نکال کے خود استعمال کیے گئے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بیانیاں بھی دینا کہ رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سزا غلط انداز میں ہو، جے آئی ٹی بنا کر واٹس ایپ کے اوپر یا اقامے کے اوپر نکالا جائے تو پھر بے شک ان یوزول انداز میں، غیر معمولی انداز میں، غیر شفاف انداز میں ریلیف مل جائے تو درست ہے. نہیں، اب جس طرح پنجاب حکومت کی آپ نے بات کی تو وہ یہ اتھارٹی رکھتی ہے کہ وہ سیکشن 401 جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے اس کے تحت وہ معطل کر دے جو سزا ہے اور اس کو کورٹ کے حوالے کر دے. تو وہ ان کے پاس وہ آئینی سپیس موجود ہے جس کو انہوں نے استعمال کیا، تو وہاں کوئی غیر آئینی کام تو نہیں ہوا. اور باقی دیکھیں میاں صاحب نے اپنے آپ کو احتساب عدالت میں بھی سرنڈر کیا. وہاں جو ان کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ تھے جب وہ آ گئے کورٹ میں تو کورٹ نے وہ جو ان کے اریسٹ وارنٹس تھے جاری ان کو سسپینڈ کر دیا تاکہ ٹرائل آگے چل سکے. تو کیا یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ جب بندہ خود پیش ہو جائے کورٹ کے سامنے؟ تو اسی طرح یہ تو پی ٹی آئی کے اعتراضات اس پروگرام کے حوالے سے سامنے آئے. جی رانا صاحب، لیکن پیپلز پارٹی بھی بہت زیادہ کھل کر آج بات کر رہی ہے. تو انہوں نے خورشید شاہ سمیت پارٹی کے دیگر جو شخصیات ہیں، حسن مرزا صاحب بھی، انہوں نے میاں صاحب کو انوکھا لاڈلا پلس کا نام دے دیا. میں اس پہ آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. مین وائل اگر حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حافظ صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نگراں پنجاب کیبنٹ نے جو ان کی العزیزیہ ریفرنس پہ سزا کو معطل کیا ہے، اس پہ شعیب صاحب کا پوائنٹ سے آپ اگری کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے تو کیس نہیں بنایا تھا، یہ کرنے کا استحقاق اور اختیار نہیں رکھتی نگراں حکومت؟ میں کومل بتاؤں اس چیز کے اندر کہ یہ جو اس وقت بحث چل رہی ہے، اس وقت پنجاب حکومت نے ابھی تک ان کی سزا کو سسپینڈ نہیں کیا. اس کے اندر بات یہ ہے کہ دو چیزیں آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت جو ہے اس کو ایک ایپلیکیشن 401 جو سی آر پی سی کا ہے اس کے اندر دی جاتی ہے تو پنجاب حکومت پھر اس چیز کی پابند ہے، گورنمنٹ جو ہے، کہ وہ اپنی چیزوں کے اوپر جو اس کی اوپینین ہے یعنی کہ اس ایپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرے اور ایکسیپٹ کر کے جو پریزائڈنگ جج ہے جس نے وہ سزا دی ہے اس کو کامنٹس کے لیے بھیج دے اور وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرے کہ جی جو ایپلیکیشن وہ آئی ہے جو کسی کنوکٹڈ شخص نے دی ہے. اب جب وہ ایپلیکیشن جو ہے وہ آ جاتی ہے واپس تو اس کے اوپر پھر پنجاب گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب کی ہو یا سندھ کی ہو یا بلوچستان کی ہو یا کے پی کی ہو، وہ اس کے اوپر ایک ڈسکرشن جو ہے وہ ایکسرسائز کر کے تو اس سزا کو سسپینڈ کر سکتی ہے. اور اگر کوئی ایپلیکیشن نہ بھی دے تو گورنمنٹ جو ہے اپنی اون انیشیٹو بھی کر سکتی ہے. اب جو بات کی جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ والی، اس کے اندر بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جب میاں صاحب جو تھے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بیل دی اور اس بیل کے بعد جب چیزیں جو ہے ڈیٹیل ریزننگ والی وہ چیز آئی تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اندر کچھ چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا
اور وہ پاکستان کے اندر ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے جس کا میں ٹائٹل بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ 2020 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج ہے 213 اس کا، جس کو جو ابھی چیف جسٹس ہیں وہ اور ان کے ساتھ ایک جسٹس کیانی صاحب تھے، انہوں نے اس کو سنا اور انہوں نے اس کے اندر 3 چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کی. شعیب صاحب، جو تنقید پیپلز پارٹی کی طرف سے کی جا رہی ہے انوکھا لاڈلا کی، لیکن ایک دوسری طرف مسلم لیگ نون کا موقف بھی ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج جب میاں صاحب عدالت میں پیش ہوئے تو وہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بدترین انتقام کے باوجود لوگ آج میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اب ہم قانونی بحث سے دوسری طرف ہوتے ہوئے بات کر رہے ہیں. اب کہیں نہ کہیں یہ بات سمجھتے ہیں، بے شک وہ پولیٹیکلی اپوننٹ ہیں آپ کے، آپ ایک ان کی رائیول پارٹی سے منسلک ہیں، لیکن ان کے کم از کم موقف کی جیت تو ہوئی ہے. بے شک سسٹم کے باعث کے جو الزامات آپ سب لوگ لگا رہے ہیں وہ ایک طرف. بھائی ایک ڈیلر ہے، ڈیلر کر کے یہاں سے بھاگ گیا تھا سرور پیلیس، ڈیل کر کے واپس چلا گیا، پھر دوبارہ واپس آ گیا، پھر اب ایک ڈیلر کو آپ لیڈر بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. پورا پاکستان کی ساری سرکاری مشینری، وہ کدھر گیا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ؟ وہ کدھر گئی؟ آج سے 1 مہینہ پہلے مٹی پاؤ نہیں ہوگا، 2 جج ہوں گے اور 3 جج ہوں گے اور 1 جرنیل ہوگا، ہم احتساب کریں گے اور تب تک ہمارا نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا. کدھر کی وہ ساری باتیں؟ بات یہ ہے کہ جس شخص نے ہر بدلتے دن کے ساتھ اپنے بیانات بدلے ہوں، جس نے بوٹ پالش کو اپنا مطمع نظر بنا لیا ہو، جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پھینک دیا ہو، جس نے پورا ایک مہینہ لگا کر کے بندے کوئی جنت کی ٹکٹیں بیچ کے اور پتہ نہیں ہونڈا 125 دے کے اور قورمے کی پلیٹیں اور بریانی دے کے اور اس طرح سے لوگوں کو پیسے دے کے اگر لائے ہوں اور اس کو کہیں جی بڑا بیانیہ بن گیا اور بڑا ڈیولپ ہو گیا اور بڑا لیڈر ہو گیا. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، ایک میرا سوال سسٹم کو اس طریقے سے نہ ننگا کریں. سن لیں نا کومل، سن لیں، آپ یہ ایک نیو نارمل بھی تو ہو سکتا ہے. وقت کے حساب سے بات کر رہی ہوں تاکہ آپ اس پہ رسپونڈ کریں جو میں جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے. یہ ایک نیو نارمل بھی تو ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست کا. پی ٹی آئی نے جس حد تک باتوں کو آگے لے کے گئے، چند دن پہلے خبر آئی کہ صدر مملکت کے ذریعے آپ لوگوں کا وفد ان سے جا کے ملا اور کہا کہ اب دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو. تو میاں صاحب کی جماعت ایک سٹیپ بیک کیوں نہ لے؟ اس کے نتائج یہاں تک نکلے کہ آج کی خبر تو ہم نے جس طرح شیئر کیا آغاز میں، اندلیب عباس صاحبہ جن کو ایک نظریاتی رکن سمجھا جاتا تھا پی ٹی آئی کا، اپنے چیئرمین کی حمایت میں بہت ریزنیبل بھی ان کا رویہ ہمارے ساتھ بھی دیگر کولیگز کے ساتھ پروگرامز میں بھی ہو جایا کرتا تھا، آج وہ بھی جا کر استحکام پارٹی میں کو جوائن کر لیا انہوں نے. ان حالات میں پہنچنے سے بہتر نہیں ہے کہ سب مل کر ساتھ چلیں جو میاں صاحب؟ پہلی بات تو آپ نے جو پریزیڈنٹ والی بات کی ہے یہ بالکل غلط ہے. کسی نے نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے صلح کرائیں. ہم یہ کہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے اکٹھے ہو جائیں. یہ ریاست آپ کی متحمل نہیں ہو سکتی آپ الیکشن وقت سے پہلے متنازع کر دیں. آپ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو ہیں ان کو معطل نہ کریں، بنیادی حقوق معطل نہ کریں. آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ 1970-71 والا خدا نہ خواستہ آپ کو سانحہ دہرانا پڑے. آپ تاریخ سے سبق سیکھیں. ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں. میرا آپ کو چیلنج ہے، یہ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ عمران خان کو آنے دیں. کیا عدالتیں عمران خان کی تو کیس سمجھ نہیں آتے، 2 مہینے سے ضمانت کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا. اسی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس ہے سائفر والا کیس، وہ کہتے ہیں مجھے سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے. 2 مہینے ہو گئے ہیں اور 10 دن سے وہ کیس ریزرو ہے ضمانت کا. ضمانت 1 گھنٹے کے اوپر گھنٹے کے نوٹس پہ یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. آپ ریزرو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور 8 مہینے سے کیسز پینڈنگ ہیں، وہ فیصلہ نہیں کرتے. تو لیکن اگر ججز کمپرومائزڈ ہوں، نظام کمپرومائزڈ ہو. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. رانا احسان صاحب، آپ جو شعیب صاحب گفتگو کر رہے ہیں اس پہ کہیے، لیکن یہ صرف شعیب صاحب گفتگو نہیں کر رہے. خورشید شاہ صاحب پاکستان کے ایک سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ہیں. سخت بات انہوں نے کی لیکن اپیل کرنے کے انداز میں انہوں نے بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں نواز شریف ملک کو ضرور بچائیں لیکن کسی کی مدد سے نہ آئیں. یہ بڑے وزڈم رکھنے والی شخصیات ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں کہ ریاست اور میاں صاحب دونوں پچھتائیں گے اگر 2018 والی غلطی دہرائی گئی. رانا احسان صاحب دیکھیں، ہمیں کس چیز کی ڈیل کی ضرورت ہے کہ ثاقب نثار اور کھوسا صاحب کی کورٹ نے جانبداری کی وجہ سے سزا سنا دی میاں صاحب کو اور ان کے ساتھ ان کو وکٹمائز کیا، پولیٹیکلی وکٹمائز کیا. ہمیں اس لیے ڈیل کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے ہنسی آتی ہے
جب یہ ساری باتیں پی ٹی آئی والے کرتے ہیں. یہ تو وہ جماعت ہے جس کا جو 126 دن کا دھرنا ہے, جو وہی سپانسرڈ تھا, جس کا مینار پاکستان کا جلسہ سپانسرڈ تھا, جس نے آر ٹی ایس کو بٹھا کے وہ اقتدار میں آئے, جو گورنمنٹ اپوزیشن کا ریلیشن شپ نہیں چلا سکتے تھے. رانا صاحب یہی الزامات اب آپ لوگوں کے اوپر لگ رہے ہیں, جن کو آپ بری ایگزامپلز کے طور پہ پیش کرتے تھے. آپ کو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ لاڈلا انوکھا لاڈلا پلس بن گئے ہیں. نہیں, کیسے بن گئے؟ کوئی بیسس بتائیں نا. لاڈلے تو یہ تھے, یہ لاڈلے تھے تو ان کے بل پاس وہ کراتے تھے. یہ لاڈلے تھے تو ان کا یہ اپنے کولیشن پارٹنرز کو عزت نہیں دیتے تھے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا مینجمنٹ تو پیچھے سے ہونی ہے. یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں. یہ تو ان کے تو اپنے صدر کہتے تھے نیپی چینج ہوتے ہیں, ساری آخری وقت تک یہ توسیع دینا چاہتے تھے. ابھی بھی یہ جو ہے وہ اینڈ وقت تک کہتے ہیں کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو جائے, ان سے بات چیت ہو جائے. یہ تو اپنے سیاسی حریفوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, اور یہ سیاست اور یہ جمہوریت کا لیکچر دینا چاہتے ہیں. دیکھیں, ہمیں کس چیز کی ڈیل چاہیے؟ ہم تو پولیٹیکلی وکٹمائز ہوئے, تو ہمارا کون سا رستہ؟ جو آج جو پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے, دیکھیں وہ ہمارے مد مقابل ہیں. ان کی کوئی امیدیں تھی کہ ان کو پنجاب میں یہ جب 9 مئی کے بعد ختم ہوئی ہے پی ٹی آئی, تو وہاں اس طرف لوگ چلے جائیں گے, نہیں گئے. یا بلوچستان میں ان کو کچھ مل جائے گا, وہ نہیں ہوا, تو وہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں, وہ کریں. لیکن مجھے بتائیں تو صحیح کون سا فیور مل گیا ہے؟ کوئی یہ بات کرتے ہیں کسی نے سلوٹ مار دیا تو ان کو حکومت ملنے والی ہے. میں کوشش کرتی ہوں کسی طرح کنڈی صاحب نے ہم سے وعدہ تو کیا تھا وہ آئیں تو وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکیں گے. ہم جب بات کریں گے اس کو ایک ہیر سے کے طور پہ دیکھا جائے گا. لیکن میں رانا احسان صاحب یہ ایک اور چیز ڈیفائن کیجئے گا, یہ لاڈلا پن اس کو کہا جائے یا اس کو بے اصولی کہا جائے کہ کوئی پرنسپل اب سیاست کا آپ کی جماعت کے لیے بھی نہیں رہ گیا. کل عدالت کی طرف سے ایک فیصلہ آیا سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے. آپ لوگ بات کرتے تھے سول سپریمیسی کے حوالے سے, انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے حوالے سے. ابھی اس پروگرام میں بھی آ کے آپ نے جب بات کی تو آپ نے بات کی کہ میاں صاحب کے لیے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے, اس سے پہلے جو قانونی ان کی وہ چلتی رہی. کل کے فیصلے کو اکراس دا بورڈ سب نے سیلیبریٹ کیا, جو سول رائٹس والے ہیں انہوں نے, قانونی ماہرین نے. لیکن آپ کی جماعت کیونکہ اس وقت مد مقابل پی ٹی آئی جو رائیول جماعت ہے, ان کے لوگوں کے سر پہ یہ ملبہ گرنا تھا ملٹری کورٹس کے ذریعے, تو رانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ متنازع بینچ کا فیصلہ ہے. یہ بینچ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بنایا تھا, ڈائریکٹلی انہی پہ تنقید کر لیں پھر. نہیں, دیکھیں میرا اس پہ موقف بڑا کلیئر ہے کہ یہ جب سویلینز کے ملٹری ٹرائل ہو رہے تھے پی ٹی آئی کے دور میں, تب تو کسی نے پٹیشن نہیں دائر کی کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. آخر پٹیشنز تو تبھی دائر ہوئی کہ جب یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ زد میں آئی, اور جو قانون ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ جب آپ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے مطابق جو ہے وہ ٹرائل ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں عدل ہونا چاہیے, چاہے وہ ملٹری کورٹ ہو یا وہ سویلین کورٹ ہو. اگر سویلین کورٹ اپنا عدل انصاف کرتا ہے تو ملٹری کورٹس کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے ہو جائے. تو مجھے اس میں دیکھیں بات یہ کہ جو ملٹری کورٹ کا بھی جو میکنزم ہے اس میں بھی اپیل کی گنجائش ہے. آپ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کر سکتے ہیں, ایویڈنس بیسڈ ٹرائل ہوتا ہے, ایک لمبی چوڑی ڈیسیجن ہوتی ہے. لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ فیصلہ جو ہے یہ کوئی غلط فیصلہ آ گیا. سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے, اور لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ سویلین کورٹس کے اوپر یہ پریشر آتا ہے, یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ معاملات کو اچھے طریقے سے ٹائملی ریپ اپ کریں. یہ نہیں ہوتی چیزیں تو پھر یہ پیرلل چیزیں کھڑی ہوتی ہیں. اگر وہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کر لیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بات جینون تب ہوتی جب ان سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہوتا اور تب یہ پٹیشنز دائر ہوتی. یہاں بھی اگر نکالا گیا ہے تو ایک جماعت کو اسپیسیفکلی اس سے نکالا گیا ہے. جی حافظ احسان صاحب یہ یقیناً آپ کا اوپینین میں اس پہ جاننا چاہوں گی. رانا صاحب گفتگو کر رہے ہیں, یہ زیادہ تر آج کل جو مسلم لیگ نون کی گفتگو ہے وہ تب اور آج کی گفتگو ہے, یعنی 2018 یا پی ٹی آئی کے دور حکومت کی یا آج کی بات ہے. سو یہ آپ کی نظر میں بھی یہ تب کا اور اب کا معاملہ ہے یا یہ اصول کا معاملہ ہے؟ اس وقت اگر 26 لوگوں کا یا کتنے لوگوں کا سویلینز کا ہوا ٹرائل ملٹری میں, اب جو عدالت فیصلہ کر رہی ہے یا اس کے اوپر ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہے, وہ آپ کی نظر میں درست ہے یا نہیں ہے؟ کومل مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا, کیونکہ 2 امپورٹنٹ چیزیں. ایک پہلے آپ نے بات کی تھی جو پنجاب گورنمنٹ کی سسپینشن ہے, صرف میں 2 منٹ اس پہ لوں گا پھر اس پہ آؤں گا. وہ اس کے اندر یہ ہے کہ سیکشن 401 CRPC کا ہے, اس کے اندر پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ پار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی سزا جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتی ہے بغیر کسی اپلیکیشن لیے. دوسری اس کے پاس یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی درخواست دیتا ہے کہ میری سزا سسپینڈ کی جائے, اور اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں,
تو وہ گورنمنٹ جو ہے, جو پریزائڈنگ جج ہے, اس کے پاس اس کو بھیجتی ہے فار دا کامنٹس, اور وہ اپنے کامنٹس دیتے ہیں, اور پھر بھی ڈسکریشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی آتی ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کرے. اب جو بات اس وقت یہ آ رہی ہے کہ کیونکہ وہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر سزا انہیں نہیں ہوئی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوئی ہے, تو اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے, اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے, تو اگر وہ پنجاب کے اندر کوئی شخص بھی ہے, اگر سزا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے نیچے کسی بھی کورٹ سے ہوئی ہے, تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹی بھی استعمال کر سکتی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے اور بھی کہا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو آپ نیب کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ کیس جو تھا یہ وہی کیس ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا جب میاں صاحب باہر جانے لگے تھے, تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو شارٹ آرڈر آیا تھا اس کے اندر یہ ساری ریزننگ تھی, تو لہٰذا یہ کانٹروورسی جو ہے وہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کر چکا ہے. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. فیصل کنڈی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, تو جو جتنی باتیں یہاں ہوئی میں ایک ان کی طرف بھی لے جانا چاہوں گی. فیصل کنڈی صاحب ویلکم آپ کو کہتی ہوں پروگرام میں. ہمارے ساتھ رانا احسان صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے, ان کے سامنے ہم آپ لوگوں کے اعتراضات رکھ رہے ہیں. بالخصوص خورشید شاہ صاحب بہت کھل کر گفتگو کر رہے ہیں, اور حسن مرتضیٰ صاحب بھی, کہ اب میاں صاحب ایک انوکھا لاڈلا پلس کا جو ہے وہ ان کو ٹیگ لگایا جا رہا ہے آپ کی جماعت کی طرف سے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں آپ اعتراض تو بتائیں, ڈیل کیسے کی, اس کا کوئی ثبوت یا کوئی آرگیومنٹ تو پیش کریں, پھر الزام لگائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تو رانا صاحب سے کہوں گا کہ وہ صرف ان کے سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن لیں, ورنہ میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں, آپ ان کو بھجوا دیں. جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ میچ فکس کیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں تھا کہ ہم میچ فکس کر رہے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ میچ فکس کر رہے ہیں. انہوں نے خود یہ بات اس کی گواہی دی. اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم جو چیزیں پچھلے 5 سال جب 2018 سے لے کر اور ایک موومنٹ ہم نے کی اور ہم ایک اتحاد میں حکومت میں بھی رہے, ہم جس چیز کو ہم غلط کہتے تھے وہ چیز اس وقت جو غلط تھی وہ آج بھی غلط ہے. جب ہم کہتے تھے کہ فارمر پرائم منسٹر پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے عدالتوں میں گیٹ کے اوپر آ کر ان کی حاضری لگائی جاتی ہے, تو آگے بھی تو فنگر پرنٹ اسٹیٹ لانچ میں لگائے جاتے ہیں. کیا 24 کروڑ عوام کے لوگوں کو بھی یہ فیسلٹی ہے, یا باقی بھی لیڈران کو یہ فیسلٹی ہے کہ آپ فنگر پرنٹس جو ہے جدھر بھی آپ ہوں گے آپ کو آ کر لگا دیے جائیں گے؟ پھر اسٹیٹ اسپانسرڈ جو ہے پروگرام بھی کریں, مطلب ہے کہ یہ چیزیں بھی. اور ابھی آئی پی پی بھی آپ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر بھی آئی پی پی کی ایک جماعت ہے وہ ان کو پرووائڈ کر رہی ہے. آئی پی پی جماعت کیسے بنی وہ بھی آپ کو پتہ ہے کیسے بنی. آپ نے مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر ہم نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آئیں گے, وہ یہاں دیں گے الیکشن کمیشن پہ کہ آپ اور الیکشن کرائیں, کیونکہ جب وہ کراؤڈ دیکھیں گے کہ کراؤڈ اگر ان کی پارٹی کے لوگ لائے ہوتے تو کہہ دیتے کہ جی ہم تو پنجاب میں سویپ کر رہے ہیں, فوراً الیکشن کریں تاکہ میری پارٹی حکومت میں ہے. لیکن انہوں نے الیکشن کا نام نہیں لیا, ان کو یہ پتا ہے کہ نگراں حکومت یہاں پر ہے. چلو انہوں نے وہ ان لوگوں کو تو معاف کر لیا جو بیانیہ انہوں نے پچھلے 5 سال ہمارے ساتھ مل کر کہا کہ میں ان سے حساب لوں گا, جنہوں نے مجھے غلط طور پر جو ہے وہ باہر نکالا یا نااہل کیا, جو کچھ بھی کیا. وہ بار بار جلسے میں یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کو جو ہے وہ معاف کیا, معاف کر دیا, اور میں ان تو کے معاف کرنا تو اچھی بات ہے نا کنڈی صاحب. تو میں نے بھی تو کوئی بات نہیں کی, ہم تو ہمیشہ یہ بھی کہتے تھے. ہم تو دیکھیں جب میاں صاحب اسٹیٹمنٹ ہمارے اپوزیشن کی وقت بھی دیتے تھے ہم تو یہی باتیں کرتے تھے کہ یار دیکھیں ہم نے آگے چلنا ہے, ہم نے ماضی کو بلانا ہے اور ہم نے آگے چلنا ہے. اب چیزیں اگر اس طریقے سے ہو, جو چیزیں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں لنڈن سے آپ کو کمشنر سی آف کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ کو انتظامیہ جو ہے وہ ریسیو کر رہی ہے, اچھی بات ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ ہر فارمر پرائم منسٹر کے لیے یہ ایس او پی ہونی چاہیے کہ جو بھی فارمر پرائم منسٹر ملک سے باہر جائے گا وہ ہماری ملک کی عزت ہے, ہمارے وزیر اعظم رہے تو ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا. لہٰذا یہ چیزیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے اڈیالہ میں جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی فارمر پرائم منسٹر ہی ہیں. رانا صاحب ویسے کنڈی صاحب نے جو جواب دیا آپ کو جواب مل گیا جو سوال آپ نے اٹھایا تھا. اب کس کس بات کا تذکرہ کریں؟ میچ فکس کرنے کی بات خواجہ آصف صاحب نے کی, اس سے بڑی گواہی اور کدھر سے لے کے آئے؟ انتظامیہ ساتھ ملی ہوئی ہے, یہ بھی انہوں نے آپ کے سامنے الزام دہرا دیا ہے, اور آئی پی پی آپ لوگوں کو پروٹوکول دے رہی ہے, اس سے بھی بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں. اب اس کے علاوہ مزید کیا وہ ثبوت پیش کریں؟ دیکھیں یہ جو آئی پی پی ہے یا وہ جو اون صاحب ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ تھے پچھلے پی ڈی ایم کے, تو ان سے کوئی ہمارے کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے کہ اگر ان سے کوئی جو ہے وہ بات چیت ہو گئی یا انہوں نے کوئی ہیلپ کر دی جلسے کے اوپر. مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا کہ وہ کیا بات چیت ان سے ہوئی, لیکن وہ ہمارے ساتھ ایک کانورسیشن میں ہیں, موجود ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ کسی ہائی کمشنر نے سی آف کر لیا یا کسی نے سلوٹ مار دیا,
वो हमें तो कोई इतराज नहीं है अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ये किसी को कोई ये इस तरह का वो प्रोटोकॉल मिल जाए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने किया होगा। 3 दफा के वजीर आजम हैं नवाज शरीफ साहब, उनके साथ विक्टिमाइजेशन हुई जो कि अब अबंडेंटली क्लियर है, पाकिस्तानी कौम को भी है, हर बच्चे को है, और वो तो विक्टिम है यहाँ, जिनको एक टारगेट, एक साजिश की मैच फिक्स की बात करें ना राना साहब, जो ख्वाजा साहब ने खुद ये बात कही कि मैच फिक्स था, पीपल्स पार्टी हट जाती साइड पे। नहीं देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे सुनना पड़ेगा उनका बयान कि उन्होंने क्या कहा है, तो तब मैं रिस्पॉन्ड कर सकूंगा कि वो क्या उनका मतलब है। लेकिन कौन सा मैच फिक्स हमने यहाँ, कौन सी हमें ऐसी चीज है जो हमें चाहिए है कि जिसके तहत हम डील करें? हमारा रास्ता क्लियर है, हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट वो चीज है जिसके तहत डील होती है राना साहब इस मुल्क के अंदर। ये एक ऐसी बात है जो कोई अनहोनी बात नहीं है। आज के अखबारी आर्टिकल्स भी अगर आप निकाल के पढ़ेंगे तो तज्जिया यही दिया गया है कि मियां साहब कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे। नहीं देखिए, हमें तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए, हमें तो कोई फेवर अदालतों से नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, जो कि बेइंसाफी पहले होती रही। तो ये हमारी डिमांड है। बाकी अगर इनका कोई इतराज किसी इदारे से है या कुछ है तो उसको खुल के कहें कि भाई हमारी ये उम्मीदें थी, ये उम्मीदें जो है वो नहीं मीट अप हुई, तो फिर वो उस पर बात की जा सकती है। लेकिन हमें ना किसी का फेवर चाहिए। वेरी क्विक कमेंट भाई कुंडी साहब, इसमें मैं ये जो आप बात कह चुके हैं कुंडी साहब, ये बात बार बार कही जा रही है कि एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की थी वो पूरी नहीं हुई। अब तो राना साहब ने इस हद तक कह दिया, अगर किसी बिलखुसूस इदारों से भी है, इस पे आप रिस्पॉन्ड कर दे, मैं फिर हाफिज साहब। देखिए अफसर साहबा, हमारी कभी इदारों से कोई उम्मीद नहीं रही है। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगे और हमें कभी नहीं मिला। हमने अवाम की ताकत को की है। देखिए, मैं माजी में नहीं जाना चाहता। माजी में अगर आपको याद होगा, शर्जील मेमन साहब हमारी पार्टी के साबिक सूबाई वजीर हैं, उनको इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने एक ट्रांजिट बेल दी थी। मियां साहब की हुकूमत थी, चौधरी निसार साहब जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनको सीढ़ियों से FIA उठा कर ले गए। हम ये नहीं चाहते किसी पॉलिटिशियन के साथ ये हो, हम इस पे खुशी नहीं महसूस करेंगे कि कोई चीज किसी भी सियासतदान के साथ नाजायज ज्यादती हो। लेकिन मैं एक दफा आपको ये बता दूं, इस दफा पाकिस्तान की 2 करोड़ यूथ जो है उसका वोट रजिस्टर हुआ है, और वो यूथ अपने वोट पे डाका नहीं डालने देगी। वोट को इज्जत दो वाला बयानिया आपको आना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जिस जमात को भी अवाम मैंडेट देती है उसका क्या कोई हुक्मरानी करें। अगर इस दफा इस मुल्क में सिलेक्शन हुई तो पाकिस्तान की यूथ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उसके बाद जो हाल होगा फिर उसके जिम्मेवार वही लोग होंगे जिन्होंने सिलेक्शन की होगी। इस हफ्ते कुंडी साहब, मियां साहब मुलाकातों का इरादा रखते हैं, आप लोगों की कोई बर्फ पिघल सकती है अगर वो इलेक्शन के हवाले से कोई कुछ आगे पीछे होने की बात भी हो जाए, जिसका अभी ऑब्वियसली कोई खबर तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने जिक्र नहीं किया बकौल आपके इलेक्शन का, इस पे बात हो सकती है? देखिए, मैं इस बात पे हमने तो मियां साहब जब आए उनको वेलकम भी किया। हमें हमारे इत्तेहादी रहे, हमने हमेशा तमाम सियासी लीडरान का हमारी ये तरबियत है कि हमने इज्जत और एहतराम किया है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, पॉलिटिकल चीजें अपनी जगह पे, लेकिन हमने हमेशा डायलॉग सी पॉलिटिक्स की है। हमने हमेशा लोगों की इज्जत की है, लीडरशिप की इज्जत की है। हर शख्स की हम कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ इज्जत के साथ पेश आए। उसके बाद देखिए, पवन चौधरी साहब भी स्पेशल असिस्टेंट रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, हम भी इनकी इत्तेहादी रहे हैं, बाकी लोग भी इत्तेहादी रहे, अपनी जमात की तरफ से रहे। उनका अपना एक वो है कि वो IBP के साथ ये इत्तेहाद करते हैं, जो भी करता है। हर किसी का एक अपना है कि जो जमात जिसके साथ भी इत्तेहाद करे। लेकिन अगर कल बातचीत होती है, बिल्कुल अगर हमारी लीडरशिप बैठती है, इसमें कोई वो नहीं है, हमारे कोई ऐसे दरवाजे बंद नहीं है कि हम किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते। हम सियासी जमातों के साथ, जमहूरी जमातों के साथ हमने हमेशा डायलॉग से पॉलिटिक्स की। बहुत शुक्रिया फैसल कुंडी साहब, राना एहसान साहब। हाफिज एहसान साहब, आपसे सिविलियंस के जो ट्रायल है उसके ऊपर आने वाले दिनों में आपकी कीमती राय जरूर जानने की कोशिश करेंगे। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। शोएब शाहीन साहब भी इस प्रोग्राम में शामिल रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। अब जैसे जैसे मियां साहब को अदालतों से रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे उनके खिलाफ सियासी तौर पर बयानात का सिलसिला तेज होता जा रहा है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद बात होगी। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।